پوائنٹ آف ویو سے چونکہ اسلام کھلی چھٹی نہیں دیتا ہے. اسلام جناب اس طرح نہیں ہے کہ بچوں کو گھر سے نکال کے دروازہ بند کر دیا، وہ چاہیں تو سنیما میں جائیں، وہ چاہیں تو سمندر پہ جائیں، وہ چاہیں تو نالے میں کھیلیں. نہیں، اسلام کہتا ہے کہ گھر سے نکال کے دروازہ کھول کے پیچھے سے ان کی رسی ساتھ رکھو کہ کہیں کسی جگہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. تو اسی طرح اسلام ایک طرف تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت پر زور دیتا ہے، بہت زیادہ تعلیم کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے، بہت زیادہ. اللہ کے رسول تو خود فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں تو لوگوں کو علم دینے کے لیے آیا ہوں. اور جو مشن نبوت ہے اس میں کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اللہ کا نبی تو آیا ہی تعلیم کتاب و حکمت کے لیے، یعنی یہ علم یہ اللہ کے نبی کے مشنوں میں سے ایک مشن ہے. لیکن اب ہم نے اس کو حاصل کیسے کرنا ہے؟ ہماری یہاں بات چل رہی تھی کہ جو کو ایجوکیشن کا سلسلہ ہے تو اس کی شرعی حوالے سے کیا چیز، یا کس حد تک معاملات ہیں. جو تو چھوٹے بچے بچیاں جن کو جنسی جس کا حوالے سے کوئی معلومات یا ان کو وہ اشتہا والی معاملہ نہیں ہے، ان کے حوالے سے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بچے بچیاں بیٹھ کر اکٹھے پڑھ سکتے ہیں. اس سے آگے کالجز میں یا یونیورسٹی کے اندر بلا حجاب اکٹھے ایک ایک بینچوں پہ آمنے سامنے بیٹھ کے گپیں شپیں لگا کے یہ علم سیکھنا، ہم یہاں پر دین کے اسٹوڈنٹ یا دین بتانے کے لیے یہ جائز نہیں ہے. ایسے ماں باپ جو اس طرح کے کالجز یا یونیورسٹی کے اندر جو بلا حجاب اکٹھے بٹھا کر لڑکے لڑکیوں کو پڑھاتے ہوں، اگر وہ پڑھائیں گے ہر دن کا مکمل اور مسلسل گناہ ماشاءاللہ بذمہ بابا ماما لکھا جاتا رہے گا. اور اگر اس سے اگلے کسی بڑے گناہ میں وہ مبتلا ہوتے ہیں اس میں ماں باپ برابر کے شریک ہیں. اگلی چیز آ گئی، آپ نے ایک بات کی تھی مدارس کے حوالے سے. تو مدارس کے اندر الحمدللہ یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جی مدرسے میں دین، بھائی میرے مدرسے پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں، او لیول کروا رہے ہیں، آئیں ہمارے پاس آئیں. یہاں ہمارے وہ ایک تنظیم ہے دعوت اسلامی، ان کا دارالمدینہ کا ایک سکول سسٹم شروع ہے. ہمارا دی لائٹنر کے نام سے ہمارے اپنے ادارے کا او لیول کروا رہے ہیں ہم لوگ. لیکن ہم وہاں ہیلو ہائی جانڈو مانڈو وہ بعد میں کرواتے ہیں. ہم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور حدیث پڑھاتے ہیں تاکہ بچہ جب باہر جا کر ڈی سی لگے، وہ سی پی او لگے، وہ ڈی پی او لگے، وہ ایس پی لگے یا کوئی بڑا افسر نہ، اس کو پتہ ہو کہ میں بندے کا پتر بھی ہوں لیکن پہلے میں مسلمان کا پتر ہوں، یہ اس کو پتہ ہو. اس کے بعد جو آپ نے حدیث کے حوالے سے کہا، ایک حدیث یہاں پڑھی گئی چین والی کہ علم کو حاصل کرو گو کہ تمہیں چین جانا پڑے. یہ حدیث بہت سارے حوالے سے محدثین اس پر کلام بھی کیا، لیکن کئی سندوں کو ملا کر یہ حدیث حسن کے درجے میں چلی جاتی ہے. بعضوں نے اس کو ضعف کا حکم لگایا، لیکن فضائل کے چیپٹر میں حدیث ضعیف بھی قابل قبول ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو دوسری روایت ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللات، کہ گود سے لے کر گور تک آپ علم حاصل کرو، یہ موضوع روایت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی کا قول ہے. تو ایسی چیز کہ جو کسی کا قول ہو اس کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ اگر علم نہ ہو تو اس پر بندہ اللہ کے آگے معافی مانگ لے، اور پھر اس سے اگر وہ کسی پر اعتماد کر کے کیا تو جب پتہ چل جائے کہ یہ روایت موضوع ہے تو اس کے بعد اس کو بیان کرنے سے اجتناب چاہیے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.